صاحب مجموع الفضائل میں ایک روایت درج ہے جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو الاعلیٰ حمدانی نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے۔ یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، ابو الاعلیٰ حمدانی نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبیوں اور صدیقوں کے سامنے سب سے پہلے جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ سامعین ذرا غور کرنا، پیغمبر خدا نے فرمایا سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ تو ابو دجانہ صحابی رسول خدا نے سوال کیا، پوچھا، یا رسول اللہ، کہ آپ نے ہمیں یہ خبر نہیں دی کہ جب تک آپ داخل جنت نہ ہو لیں گے انبیاء پر داخلہ جنت حرام ہے؟ یعنی یہ صحابی رسول مولا سے سوال کر رہے ہیں، رسول اکرم سے سوال کر رہے ہیں، مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میں داخل جنت ہوں گا، جب تک میں نہ ہوں گا جنت میں داخل کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، انبیاء تک بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جب تک آپ کی امت داخل نہ ہوگی جنت میں اور امتوں پر داخلہ جنت حرام ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو یہ بھی فرمایا تھا۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ اور تازگی آئی، اور ابو دجانہ صحابی کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابو دجانہ، ہاں، لیکن تم نے یہ نہ سمجھا کہ لواء الحمد کا حامل آگے آگے ہوگا، یعنی جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا، اور لواء الحمد ہوگا میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں۔ تو علی علیہ السلام سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے، اور میں علی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ اور ایک اور روایت بھی لکھی ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی جنت کے ناکوں میں سے ایک ناکہ پر سوار ہو کر آئیں گے، اور لواء الحمد ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اہل معاشر ان کو دیکھ کر کہیں گے، یہ کوئی ملک مقرب ہے یا نبی مرسل؟ ایک منادی ندا کرے گا، نہیں، یہ ملک مقرب نہیں، یہ نبی نہیں، یہ پیغمبر نہیں، بلکہ یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے۔